بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد، صاحب کرامات اور قائد فتوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے تکالیف دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حق و باطل میں امتیاز کیا۔ بہت سے امور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت و اولیت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کے موافق ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین و ارشاد کی نشر و اشاعت ہوئی۔ شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف زدہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی تسلط اور حمیت کے حامل تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذیوکار اور ہیبت دار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جلد رواں ہو جاتے، چہرہ بارونق اور دلکش تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے خادم اور مفلسوں کے مددگار تھے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے مضبوط قلہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلیٰ الاعلان بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی زبان اور کلمہ حق کے اظہار میں معروف تھے۔ اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، نیز حدود خداوندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دو عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، ایک عمر بن ہشام اور دوسرے عمر بن خطاب۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ثابت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد میں رہتا تاکہ صحابہ کرام کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستہ میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فدا ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے تو اس کو ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔
چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا کہ اے فلاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں 2 باغ دے دیے ہیں۔ اس نے یہ الفاظ 2 مرتبہ دہرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی چیزوں میں اور دوسروں پر سبقت اور اولویت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں اور مرشدین کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکتوب شکل میں فیصلے کیے۔ نیز آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور ولیوں کے لیے مجلس سے مشاورت قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے